السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری باقی کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی میرے ابا فوت ہو گئے۔ میری ماں نے مجھے بے حد پیار سے پالا تھا۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی میری پھپھو کے بیٹے جس کا نام ارسلان تھا اس سے طے کر دیا گیا تھا۔ میری پھپھو بے حد نیک خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہمارے گھر کا خرچہ اٹھا رکھا تھا بلکہ میری تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ ان کی طرح ان کا بیٹا بھی بے حد شریف انسان تھا۔ میری کبھی کبھار ان سے بات ہو جایا کرتی تھی مگر وہ اکثر مجھ سے شرمایا کرتے۔ مجھے ان کی یہ معصومیت بے حد پسند تھی۔ یہ اکثر مجھے طرح طرح کے تحائف بھیجا کرتے۔ امی منع کرتی تھی تو میری پھپھو کہتی تھی میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں۔ جیسا کہ وہ مجھے بے حد چاہتے تھے، انہوں نے مجھ پر کچھ پابندیاں لگا رکھی تھی، جیسے بلا وجہ باہر نہیں جانا، کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرنی اور کسی بھی ایسی سرگرمی میں شامل نہیں ہونا کہ جس سے میری عزت کو نقصان ہو۔ کچھ عرصے بعد ارسلان کو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا اور پیچھے سے ارسلان کی والدہ بے حد بیمار پڑ گئی۔ ایسے میں ارسلان نے کہا کہ میں وہاں جا کر امی کا خیال رکھوں۔ میں نے اپنی امی سے اجازت لی اور خود ان کے گھر چلی گئی۔ عید کا دن تھا۔ میری امی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ خود نہ آئیں، میں آپ کو لینے آ رہی ہوں، مگر مجھے اماں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ دیکھو بیٹا، وہاں پر تمہاری پھپھو کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر اب تک ماں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ صبح سے شام تک میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھی اماں کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری ماں کی کال تھی۔ میں نے فوراً سے کال اٹھائی تو بولی، اماں آپ کہاں ہیں؟ آگے سے کوئی آدمی بولا، دیکھیں آپ کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات سنتے ہی میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ یہ بات میری پھپھو کو پتہ لگی تو وہ بھی میرے پاس آئی اور بمشکل مجھے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ ادھر ارسلان کو اس بات کا پتہ لگا تو وہ فوراً ہی گھر واپس آ گئے۔ امی کو دفنانے کے بعد میں اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بے حد خوف لگنا شروع ہو چکا تھا۔ ایسے میں ارسلان نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے یہیں پر بزنس سٹارٹ کیا اور جلد ہی ہم نے شادی کر لی۔ ارسلان مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ہم بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ میں اور ارسلان کی امی ان سے جو کام کرنے کو کہتے وہ وہی کرتے۔ 2 سال بعد ہمارے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے ولید رکھا تھا۔ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، انہی کی طرح بے حد معصوم اور خوبصورت تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی میں بے حد پیار تھا مگر ہمارے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ولید تب 4 سال کا تھا کہ ہمارے گھر میں 2 عورتیں رہنے کے لیے آ گئی۔ میرے شوہر اور میری ساس بے حد رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ارسلان غربا کی بہت مدد کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے جھوٹی داستان میرے شوہر کو سنائی کہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور محلے والوں نے ہمیں محلے سے نکال دیا صرف اسی وجہ سے کہ ہم مکان کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے گھر رہ سکتی ہیں۔ اماں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور انہیں گھر پر رکھنے کی اجازت دے دی۔ مجھے پہلے ہی سے ان کی نیت پر شک تھا۔ وہ یہاں رہنے نہیں بلکہ میرے شوہر اور اس کی ساری جائیداد حاصل کرنے آئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت اور اس کی بیٹی جادوگرنی ہے،
مگر یہاں ارسلان ان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس کی بیٹی جس کا نام شازیہ تھا وہ بہانے بہانے سے میرے شوہر کو باہر لے جاتی اور گھنٹوں تک ان کے ساتھ رہتی۔ مرد چاہے جتنا بھی طاقتور ہو مگر جب عورت اسے دکھی ہو کر دکھائے تو وہ ڈگمگا ہی جاتا ہے۔ وہ ہماری بات پر اعتبار نہ کرتے، جو شازیہ کہتی وہی انہیں ٹھیک لگتا۔ یہ امی پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع ہو چکے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اب یہ میرے نہ رہیں، مگر ایک امید باقی تھی جس کے سہارے میں یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ ارسلان نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ ایک روز میرے کہنے پر اماں نے ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو شازیہ نے ارسلان کو کال کر دی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تمہاری ماں ہمیں یہاں نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھا رکھی تھی۔ ارسلان تو انہی کی زبان بولتا تھا۔ ارسلان فوراً گھر آیا اور امی سے بدتمیزی کرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم آپ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں شازیہ سے نکاح کروں گا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہو گئی اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ شازیہ، اس کی ماں اور ولید کو بھی ساتھ لے گئے۔ پتہ نہیں شازیہ نے اس پر کیا جادو کر رکھا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ اب کچھ بھی ہو میں ارسلان پر کبھی اعتبار نہ کروں گی۔ مجھے ان دونوں عورتوں پر بے حد شک تھا، اسی لیے چند دن گزرنے کے بعد اپنے ملازم کے ہاتھ ولید کے لیے موبائل فون بھیجا تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے جب ولید کو کال ملائی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ میں بھی اب خود کو روک نہ پائی اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے پتا تھا یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر ارسلان کو پتہ چلا کہ میں نے اسے موبائل دے رکھا ہے تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ چند دن بعد ارسلان کسی کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے اور وہ دونوں کمینی عورتیں میرے چھوٹے سے بیٹے جس کی عمر 8-9 سال تھی اس پر خوب تشدد کرتی، کئی گھنٹوں اسے بھوکا رکھتی۔ ایک دن ارسلان اور شازیہ ایک میڈیکل سٹور پہ گئے جہاں پر موجود ایک شخص اسے گھور رہا تھا۔ فوراً اس کے پاس آیا اور بولا، شازیہ تم؟ جب ارسلان نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ وہ اس کا شوہر ہے، جس پر شازیہ نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھائی تم کون ہو، اور ارسلان سے کہنے لگی مجھے تو کوئی ذہنی مریض لگتا ہے جو اس قدر خوبصورت لڑکی کو اپنی بیوی تصور کر رہا ہے۔ مگر ارسلان من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو اس کا نام کس طرح پتہ ہے۔ خیر ارسلان نے اس بات کو چھوڑا اور گھر چلے گئے۔ گھر پر ارسلان کو ولید نے بتایا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے بہت مارا ہے، جس پر ارسلان بے حد پریشان ہو گیا اور ان سے کہنے لگا اگر میرے بیٹے کو آج سے کچھ بھی کہا تو میں آپ دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے یہ گھر اپنے نام کروا رکھا تھا اور جلد ہی باقی سب کچھ بھی اپنے نام کروا لیا۔ چند دن بعد میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ علاج کے لیے ہسپتال جا رہے تھے کہ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ارسلان اب بے حد غم زدہ تھا۔ اس نے غصے میں مجھے بھی طلاق دے رکھی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، اپنی ماں کو بھی۔ ایک دن شازیہ اور اس کی ماں آپس میں بات چیت کر رہی تھی، چلو شکر ہے اس لڑکے کو ختم کر دیا، اب اس ارسلان کی باری۔ ارسلان یہ سنتے ہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شازیہ کو بھی طلاق دے دی۔ ارسلان گھر واپس تو آنا چاہتا تھا مگر وہ کس منہ سے آتا۔ مجھے اپنے بیٹے کے کھو جانے کا غم آج بھی ہے۔ ایک دن ہمت کر کے ارسلان گھر لوٹ آیا اور ماں کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا، پر میں نے اسے معاف نہ کیا۔ میں نے بھی اب اپنی زندگی اکیلے رہنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا آپ اس کو معاف کر کے گھر رکھیں، مگر وہ میرے کہنے پر بھی ارسلان کو گھر رکھنے پر تیار نہ تھی۔ ارسلان نے وہیں پر ہمارے سامنے بندوق نکالی اور خود پر چلا دی اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کریں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔